صحابہ کرام کی تعظیم کرنا ہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے، اور علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو بھی جنگ ہوئی یا جو بھی ان کے درمیان باتیں ہوئیں ان کا ذکر نہ کیا جائے، اور علماء اہل سنت میں ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں ان تمام کا تذکرہ کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی صحابہ کے بارے میں، کسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین کے بارے میں دل و دماغ میں سوء ظن پیدا ہو سکتا ہے، یعنی کسی صحابہ کے بارے میں برا گمان پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہمارا ایمان ہے دنیا کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے وہ برباد ہونے کا کبھی خدشہ ہے۔ تو اس وجہ سے علماء اہل سنت نے ان باتوں پر تذکرہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس پر واضح ارشاد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا تم ذکر کرو تو فرمایا تو رک جاؤ۔ رکنے سے کیا مراد ہے کہ یعنی ان کے بارے میں کوئی طعن و تشنیع جیسے الفاظ نہ استعمال کرو جو ان کی شان میں کمی کا باعث بنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی صحابہ کی تعظیم ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں بے بہا آیتوں کو وارد فرماتا ہے صحابہ کرام کی تعظیم کے لیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور اس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو صحابہ کرام کو بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں اور بڑی بلندی عطا کی گئی ہیں۔ تو جو کسی صحابی کو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کو جنتی قرار دیا ہے۔ تو جو کوئی صحابہ کرام کو کافر نعوذ باللہ قرار دیتا ہے تو وہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو ایک جنتی کو بھی کافر قرار دے رہا ہے، تو اس طرح وہ خود کہنے والا ہی کافر ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کے لیے قول یا یہ قاعدہ مختص نہیں ہے، بلکہ یہ عام اشخاص کے لیے ہے کہ جب کوئی شخص کسی عام مومن شخص کو بلا وجہ شرعی کافر کہہ دیتا ہے تو اگر تو وہ اس شخص نے کفر کیا ہے صراحتاً تو پھر تو اس پر کفر کا فتویٰ جائز ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے کفر نہیں کیا، بلا عذر شرعی اس کو کافر قرار دیا جا رہا ہے، تو وہ جو کفر ہے وہ کہنے والے کی طرف ہی لوٹ کر آئے گا، یعنی کہنے والا خود ہی کافر ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عظمتیں، رفعتیں دی ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں کن نجوم، ستاروں کی طرح ہیں۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو فرمایا تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کیوں صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آیا ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی یعنی مسلمان ہونے میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس شخص کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور پھر حالت ایمانی میں مسلمان تھے ہی تو آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے تھے۔ تو ان تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ شرعی طور پر صحابی تھے۔ جو شخص صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو اس سے صحابہ کرام کی ذات پر اور آپ کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ ستارے ہیں، جیسے حضور نے فرمایا کہ اصحاب کا نجوم، کے میرے اصحاب نجوم کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، تو یہ چمکتے رہیں گے، دمکتے رہیں گے، اور جو آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحاب، جس نے میرے اصحاب کو برا بلا کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعل ہی، کہ اس فعل کی وجہ سے فرمایا لعنت اللہ والناس والملائکۃ اجمعین، حضور نے فرمایا اس پر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اس شخص پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، اور تمام انسانوں کو بھی اس شخص پر لعنت ہے کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شان میں توہین کرتا ہے یا آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور تھا، تو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حمص کا گورنر بنایا،
تو کسی وجہ سے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معزول فرما دیا اور آپ کی جگہ پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے وہ گورنر بنا دیا۔ تو جب آپ گورنر بن گئے تو جو لوگ تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے معزول فرمایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ خلیفہ بنا دیا ہے، یہ گورنری عطا کر دی ہے۔ تو اس پر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب آیا وہ بڑا ہی دل فریبا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو خیر کے ساتھ یاد کرو، یعنی ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی کہ اللہ امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو جس شخص کے بارے میں حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں تو اس شخص کو یہ منصب، یہ عہدہ، یہ مقام ایسے تو نہیں مل گیا، آخر اسلام میں اور دین متین میں اس کی کوئی عزت تھی، کوئی مرتبہ تھا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور پھر دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی تعظیم بھی فرمائی۔ لوگوں کو یہ نہیں کہا، ایک تو آپ اپنے عہدے سے معزول ہوئے اور اس کے بعد آپ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ ان کی تعظیم نہ کریں بلکہ آپ ان کو برا بلا کہیں، نعوذ باللہ، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی ان کے لیے کہ یا اللہ، جو امیر معاویہ ہیں ان کو مہدی اور ہادی جیسا بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کو اسلام میں بڑا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام نے بھی جن کے بارے میں دعا فرمائی، اور اس طرح جو دیگر مجتہدین ہے، مفسرین ہے، انہوں نے بھی آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ شرح امام قاضی میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کرتا ہے، آپ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ شخص جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو ایسے جو الفاظ ہیں مفسرین نے اپنی کتاب میں وارد کیے ہیں۔ اس کے بعد جو محدثین ہیں انہوں نے آپ کی شان میں جو اپنی کتب ہیں ان میں آپ کی شان میں فضیلت میں جو باب ہیں وہ وارد کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمتوں سے، بڑی رفعتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت ہستی ہے جس کا ذکر خیر کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو طعن و تشنیع کے ساتھ یاد کرتا ہے، آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کافر کہتا ہے یا اس طرح کے نازیبا جملے بولتا ہے، تو اس سے آپ کی شان پر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، ایسا ایمان رکھتا ہے، وہ کفر اس کی طرف ہی لوٹ کر آئے گا۔ اور دیگر جو مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق استوار نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، صراحتاً یعنی عام الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کے بارے میں اچھا رویہ نہیں رکھتا یا ان کو اچھا نہیں مانتا۔ تو ایسے شخص کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، کھانا پینا، اس طرح کے جو بھی افعال ہیں ان کو قطعی طور پر منقطع کر دینا یہ بہتر ہے، بلکہ اسلام نے اس کو لازم فرمایا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو بد مذہب صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے اس سے کسی قسم کا میل جول نہ رکھا جائے، اگر اس کے ساتھ رشتہ خونی بھی ہے تو اس کو بھی توڑا جائے گا۔ یہ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ کا فتویٰ ہے۔